بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کافرون ہے۔ سورہ کافرون میں کبھی ایک شان نزول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں، یہ ساری صورتیں جو ہے نا 30ویں پارے میں زیادہ تر صورتیں اس میں مکہ میں نازل ہوئی ہیں ابتدائی اسلام میں۔ تو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ تو اپنی دعوت سے باز آتے نہیں ہیں، آپ بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، بتوں کی چھوڑ دو، اور ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے دین پہ آ جائیں، تو ایسا کرتے ہیں کوئی کمپرومائز کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، تو آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں کبھی کبھار، اور ہم کبھی کبھار آپ کے اللہ کی عبادت کر لیا کریں گے، تو اس طرح جوڑ کے چلیں گے، ہمارے والے معبود بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ کا اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی اور ان کو یہ بتایا گیا کہ تم ابھی تک اسلام کو سمجھے ہی نہیں ہو۔ اسلام کا جو کچھ دعوت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بت اللہ کے ساتھ عبادت میں شرکت کے لائق، اسلام تو شرکت کی نفی کر رہا ہے۔ شرکت کا مطلب اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت، یعنی اللہ کی بھی اور غیر اللہ کی بھی یہ نہیں ہوگا۔ اسلام کا دعویٰ ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی، تو میں اگر اللہ کے ساتھ ان کی عبادت کر لوں تو میرا تو پھر میں تو اپنے دعوے میں ہی جھوٹا ہو گیا، تو اسلام کی دعوت تو پھر ختم ہو گئی۔ تو اللہ کے ساتھ ان معبودوں کی عبادت کر لی تو یہ کون سا کمال کر دیا۔ تو یہ توحید جو ہے نا، عقیدہ توحید، یہ اس سورت کا جسے کہتے ہیں نا سینٹرل آئیڈیا، یا سورت کا جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی آپ ان کو دو ٹوک الفاظ میں واضح لفظوں میں بتا دیں کہ تم جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہو مجھ سے اس کی امید مت رکھو کہ میں عبادت کروں گا، اور تمہاری ہٹ دھرمی دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ تم نے بھی میرے معبود کی عبادت نہیں کرنی ہے، اور ویسے بھی اگر تم ان معبودوں کی عبادت کر کے میرے معبود کی عبادت کرو گے بھی، اللہ کی عبادت، تو اللہ اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا، لہذا وہ عبادت کرنا نہ کرنا برابر ہے، تو اللہ کی نظر میں تم عبادت نہ کرنے والے ہی کہلاؤ گے۔ تو یہ سورت کا مضمون ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کافروں سے کہہ دیجئے، لا اعبد ما تعبدون، میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم، اور نہ ہی تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ماں اس معبود کی، عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ تو تیار تھے عبادت کرنے کے لیے، تو نبی ان سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں؟ وہ نبی اس لیے کہہ رہے تھے کہ تم اپنے نظریے کے مطابق اگر میرے معبود کی عبادت کر بھی لو تو اللہ کی نظر میں تم اللہ کی عبادت کرنے والے کہلاؤ گے ہی نہیں، کیونکہ اللہ اس عبادت کو مانتا ہی نہیں ہے جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اس لیے بتا دیا کہ تم بھی میرے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، تم اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ تم ادھر بتوں کی بھی عبادت کرو گے اور اللہ کی بھی عبادت کرو گے تو کچھ دین حق کا حصہ تمہیں بھی مل جائے گا اور کچھ اللہ تمہیں کچھ نواز دے گا اس پہ، تو اس خوش فہمی میں مبتلا مت رہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، تم کون سا عبادت کرنے والے ہو؟ اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تو وہ عبادت تمہاری ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ تو جیسے تم اپنے ہٹ دھرمی پہ قائم ہو اور شرک کر رہے ہو اور تم اللہ کی عبادت نہ کرنے والے شمار ہو رہے ہو، تو ایسے بھائی ہم بھی پھر اپنے دین پر مضبوط ہیں، ہم بھی تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو اسی آیت کو پھر دوبارہ دہرایا گیا تاکید کے لیے کہ ولا انا عابد ما عبدتم، نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، یعنی اسی مضمون کو تکرار کیا گیا۔ قرآن میں ایسا ہے کہ ایک آیت کو بار بار تکرار کیا گیا ہو تاکید کے لیے، جیسے ہم کسی کو بات سمجھاتے ہیں نا تو ایک دفعہ کہتے ہیں، پھر دو دفعہ کہتے ہیں، پھر تین دفعہ کہتے ہیں، تو یہ عرب کا ایک دستور تھا، اس طرح سے بات کو سمجھایا کرتے تھے۔ قرآن میں اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو نہ فی الحال ایسا ممکن ہے، نہ مستقبل میں ایسا ممکن ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ تم اپنے دین پر عمل کرو میں اپنے دین پر، اس کو کہتے ہیں متارکت، کہ جب کوئی ہٹ دھرم ہو اور بات نہ مان رہا ہو تو جان چھڑانے کے لیے اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی تم اپنے دین کو فالو کرو، ہم اپنے دین کو فالو کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ تم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم ہمیں تنگ مت کرو، ہم سے امید مت رکھو کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں گے۔ تو یہ تو اس صورت کی جو بیسک تفسیر تھی وہ میں نے بیان کی ہے۔